یہ جو آپ خوبصورت پیرس گیٹ دیکھ رہے ہیں، اس کا ریئل نام آرک دی تریوفے ہے۔ یہ فرانسیسی قوم کا فخر، یہ اس قوم کی فاتحانہ محراب سمجھی جاتی ہے۔ اب تو یہ باقاعدہ فرانسی قوم کی شناختی علامت بن چکا ہے۔ یہاں ہر سال فرانس کے قومی دن 14 جولائی کو سالانہ فوجی پریڈ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ٹور دی فرانس سائیکل ریس ہر سال یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آرک دی تریوفے یعنی کہ یہ پیرس گیٹ دریائے سین کے دائیں جانب واقع ہے۔ اس کے ارد گرد میں تقریباً 12 اسٹریٹس ہیں، جن میں شانزے-لیزے بھی شامل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز نپولین بوناپارٹ کے عروج کے زمانے میں 1806 میں ہوا۔ شاید وہ اپنی فتوحات کی خوشیوں کو تا دیر قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تعمیر کے دوران جو اس کو نگرانی کر رہے تھے آرکیٹیکچر جین چیلگرین کی وفات ہوگی، تو کچھ ٹائم کے لیے کام رک گیا، اور پھر اس کی تعمیر کی باقی ذمہ داریاں ایک اور قابل آرکیٹیکچر مسٹر جین نیکولوسی ہوئٹ نے باعثاً طور پر انجام دی۔ یہ تقریباً 30 سال میں مکمل ہوا۔ 2020 کے ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر کی مد میں تقریباً 65 بلین یورو کے برابر اخراجات آئے تھے اس وقت کے۔ شاہی کام تھا، شاہی کاموں میں شاہی خرچے پھر کون دیکھتا ہے۔ بات ہو رہی ہے اس کی ہسٹری کی۔ نپولین بوناپارٹ نے 1810 میں جب ان کی دوسری شادی ہوئی اور وہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ، ان کی نئی دلہن میری لوئس جب واپس پیرس آئے تو یہیں سے گزرے تھے۔ اس وقت ابھی یہ زیر تعمیر تھا۔ وقت کے اتار چڑھاؤ ہمیشہ جاری رہتے ہیں، کب وقت رک سکا ہے۔ اور پھر 1840 میں جب نپولین بوناپارٹ کی باقیات سینٹ ہیلینا سے پیرس لائی گئی تو انہیں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کرنے سے پہلے کچھ ٹائم کے لیے یہاں رکھا گیا۔ مشہور فرانسیسی شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار وکٹر ہیوگ کی بھی جب وفات ہوئی تو ان کی میت کو بھی دفنانے سے پہلے 22 مئی 1885 کی رات کو یہاں رکھا گیا۔ آرک دی تریوفے عرف پیرس گیٹ نے وقت کے بہت سے زاویے دیکھے ہیں۔ 1916 میں وارڈن کی جنگ کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے مکمل ترپائنوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں اس پر ماحولیاتی آلودگی کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ بالکل سیاہ ہو گیا تھا اور پھر اس کو بلیچ کیا گیا۔ آج پیرس گیٹ آرک دی تریوفے آپ کے سامنے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لا تعداد اپنے سینے میں داستانیں چھپائے مسکرا رہا ہے۔